اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تبوک پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے، بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت علی رو پڑے، پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے تھے، فرمایا تم اس پہ راضی نہیں ہو، تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت عمر اس سنت پہ عمل کرتے تھے، جب بھی وہ جاتے تھے، جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بلایا، سیدنا علی کو اپنی جگہ چھوڑ کے گئے، اس سنت پہ عمل کیا کرتے۔ اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی ہے۔ میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دفعہ بحث ہوئی 2011-12 کی بات، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے، اسی لیے انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی، ان کو چاہیے تھا ڈائریکٹ حضرت عمر حضرت علی کو نامزد کرتے۔ تو میں نے کہا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور اب ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ جانور نہیں ہوں گے، کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھی، یہیں سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا، تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتے۔ تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے، ابو بکر، اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنی نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرائورٹی دیتے تھے۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں، بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں ان 6 بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے۔ اور فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص۔ اچھا یہ کون ہے؟ عشرہ مبشرہ ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں سے یہ 6 بندے باقی تھے اور ایک 7واں بھی تھا، اس کا نام اس نے لیا کہ ان کا بہنوئی تھا، سعید بن زید۔ وہ تو معاویہ کے دور میں جا کے فوت ہوئے نا، سعید بن زید تو بہت بعد میں فوت ہوئے۔ اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چنے، اور کہا کہ سعد ابن ابی وقاص پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چن لینا، اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معزول کیا تھا پرشین امپائر کی گورنری سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس پہ متفق اور کہو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا، این اتنے رہنے دو، اس باس اٹیف لگ گئی ہے۔ یہ باس اٹیف ہے، جعلی چیز ہے، اسلام میں کوئی باس اٹیف نہیں ہے۔ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرغرے تک توبہ قبول ہے، آپ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو بس ٹھیک ہے، وہ تا حیات میں کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام میں کوئی تا حیات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی کرنے والے کے لیے بھی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے تک جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، موت کے غرغرے سے پہلے۔ تو بیسٹ ایف نہ لگا دینا اس پہ، وہ ایک معاملہ تھا، وہ حضرت عمر کسی کو 4 سال زیادہ گورنر رہنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے ان کو ہٹا دیا۔ تو یعنی ان لوگوں کی یہ للہیت ہوا کرتی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبی الاسلام کی سنت پہ عمل کیا کہ میں ان 6 بندوں سے نبی الاسلام راضی تھے، میں اس کمیٹی بناؤں گا، میں، اور اس میں الفاظ ہے بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بھر تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا، اپنے مرنے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا، تم خود اپنا خلیفہ چن لینا ہے 6 میں سے، یعنی میں کسی کو نامینیٹ نہیں کروں گا۔ دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے کہ جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے، اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے، کوئی بھی قافلہ ان پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران وہ شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، یہ ان کا اخلاص تھا۔ پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا حجاز کا۔ چیف جسٹس آج کل نہیں سنبھالا جا رہا، اور اس زمانے میں جب اسلام کا دورہ ہو، عدل کا نظام ہو، اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا حضرت عمر نے ان کو چیف جسٹس لگایا تھا۔ رومن امپائر گری، اصحاب صفہ میں سے ابو درداء کو لگایا، سب سے غریب ترین صحابی، یہ ان کا کرائٹیریا تھا۔ ابو سفیان، بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے، یہ لائنیں بنا کے کھڑے رہتے تھے، حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائے۔ وہ کہتے تھے ہم سردار ان کا نہیں، تم اسلام میں بعد میں آئے ہو۔ اور وہ مہاجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ۔ اور پرشین امپائر گری، عبداللہ ابن مسعود، زہد ترین صحابی، زہد کے امام، ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا، اور حجاز کے اندر سیدنا علی کو لگایا۔ اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن ابی طالب کی ایک بیٹی ہے ام کلثوم، سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا عمر کہ میرا اہل بیت رسول کے ساتھ رشتہ بنا۔ صحیح بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارہ موجود ہے ام کلثوم کا۔ شیعہ اور سنی دونوں کے ہاں ان کی کتابیں تو مانتی ہیں، بابے نہ مانے تو الگ بات ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی ام کلثوم، اور سلام اللہ علیہا، اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے۔ تو سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیت کے ساتھ بہت حسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ
सैयदना उमर ने एक ख्वाब देखा कि मुझे एक मुर्गे ने ख्वाब में ठोंगे मारी है। उन्होंने फिर अगले दिन खुतबा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि इस तरह मुझे एक मुर्ग ने चोंचे मारी हैं ख्वाब के अंदर। मैंने इसकी ताबीर ये की है कि अनकरीब मुझे कत्ल कर दिया, और अगर बाई चांस अचानक मैं मार दिया जाऊं, ये तो किसी को नहीं पता था कि वो एक तकरीबन 3-4 दिन तक जख्मी हालत में होश में रहेंगे। अचानक भी तो मार सकते थे अगर गर्दन उतर जाती। अगर मैं अचानक मार दिया जाऊं तो तुम इस अमर खिलाफत को इन 6 बंदों से बाहर ना जाने देना। सही मुस्लिम में उन 6 बंदों के नाम नहीं है, लेकिन बुखारी में वो नाम भी है, सैयदना अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक़ास। और उन्होंने कंसेंसस के साथ फिर बाद में सैयदना अली और उस्मान ही बच गए थे, उनमें टाई पड़ गई थी, तो अल्टीमेटली फिर उस्मान को चुन लिया। तो अगर मैं अचानक मार दिया जाऊं तो इन 6 बंदों से बाहर किसी को खलीफा ना चुनना, और मुझे पता है कि जब तुम इन 6 बंदों में से किसी को खलीफा चुनोगे तो कुछ लोग तुम्हारी मुखालफत करेंगे, और ये वही लोग हैं जिनको मैंने इस्लाम की खातिर अपने हाथों से मारा हुआ है। यानी वो लोग जो बिल्कुल एंड पे मुसलमान हुए हैं, जिनसे हमने गज़वा बदर, खंदक, ओहद लड़ी हुई है। अब ये एंड पे मुसलमान हुए हैं, चूंकि वहां पे भी इन्होंने हुक्मरानी देखी हुई है, तो यहाँ पे भी इनकी ख्वाहिश ये होगी कि इनमें से किसी को खलीफा चुना जाए। तो जब तुम देखो कि ऐसे लोग इस खिलाफत के दुश्मन हैं, 6 में से किसी बंदे की खिलाफत की मुखालफत कर रहे हैं, तो तुम समझ लेना कि ये लोग अल्लाह के दुश्मन, और दूसरे अल्फाज तो बड़े सख्त हैं, काफिर हैं। अब इसकी इंजीनियरिंग मैं नहीं करता, वो फिर किसी और तरफ बात चली जाएगी। आप मेरा रिसर्च पेपर वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सहीह इस्नाद हदीस की रोशनी में, जिसमें मैंने 200 रवायतें अक्सर बुखारी मुस्लिम से पेश की हैं, उसके स्टार्ट में मैंने हदीस लिख के फिर लिखा है कि अब आंदा सफ़ात में आपको पता चलेगा कि सैयदना उमर इस्लाम का दुश्मन किन लोगों को समझते थे। और यही अल्फाज सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर ने भी इस्तेमाल किए थे। किसके बारे में किए थे वो हमारा आप सच बताइए, ठीक है।